بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا ورلڈ۔ چین اور تائیوان کی تنازع بہت بھیانک شکل اختیار کر گیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ اکتوبر میں امریکن افواج کو ہندوستان میں لانے پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کے لیے امریکن اور بھارتی افواج کی طرف سے ہندوستانی سرحدوں سے چائنا پر حملوں کے لیے اپنے وسائل اور ہتھیار جمع کرانے کی تیاریاں شروع کیے گئے ہیں۔ ہندوستان اور چائنا کی سرحدات ہمیشہ سے ہی متنازع رہے ہیں، جس پر ہر بار ہندوستانی افواج کو چائنیز افواج کے ہاتھوں رسوائی اور شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ اس لیے ہندوستان نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا کہ امریکن افواج کا تجربہ، ہتھیار اور طاقت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی ان متنازع علاقوں کو چائنا سے واپس آزاد کرائیں گے جن علاقوں کو چائنیز افواج نے ہندوستانی افواج کی ٹانگیں توڑ کر قبضے میں لے لیے ہیں۔ لہٰذا ہندوستانی افواج اتنے بہادر نہیں کہ وہ تائیوان کی ہمدرد بن کر تائیوان کی مدد کے لیے چائنا کے خلاف میدانی جنگ میں اتر سکے۔ اگر ہندوستانی افواج اتنے بہادر ہے تو ابھی تک چائنا سے وہ اپنے سارے انتقام اور بدلے کیوں نہ لے سکے جو چائنیز افواج نے ہر بار اور ہر محاذ پر ان کو پٹخ کر مارے تھے۔ خود تو چائنا کی افواج سے اپنا ایک انتقام بھی آج تک نہ لے سکے، لیکن اب اتنے بہادر ہو چکے ہیں کہ اب تائیوان کی مدد کے لیے چائنا کے خلاف جنگ میں اترنے کی خاطر تیار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ تائیوان کی مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنی اس انتقام لینے کے لیے ترستے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستانی ہر وقت اندر سے پگھل رہے ہیں۔ لیکن اب بھی ہندوستانی افواج اپنی بازو کی طاقت پر چائنا سے اپنی انتقام لینے کے لیے تیار نہیں بلکہ امریکن افواج سے امیدیں لگا چکے ہیں۔ بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اب چین نے بھی امریکہ کو ایک بڑا سرپرائز دے رکھا ہے، جس کی تصدیق امریکن میزائل ڈیفنس ایجنسی کی ہیڈ نے خود کر دی ہے۔ امریکن میزائل ڈیفنس ایجنسی کے ہیڈ وائس ایڈمرل جون ہیل نے چائنا کی ہائپرسونک میزائل کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے اس وقت اپنی ہائپرسونک میزائلوں سے امریکہ کی گوام جزیرے کو نشانے پر لے لیا ہے۔ جون ہیل نے اپنی رپورٹ کے ذریعے بائیڈن انتظامیہ کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر امریکہ نے تائیوان کی مدد کے لیے چائنا کے خلاف کوئی غلط اقدام اٹھا لیا تو اس کی سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ گوام جزیرہ چائنا سے صرف 3200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس کو چائنا نے اپنی ہائپرسونک میزائل کی رینج میں بہت آسانی سے کور کیا ہے۔ امریکن میزائل ڈیفنس ایجنسی کے ہیڈ نے خود اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ امریکہ تائیوان کا مدد تو کر نہیں پائے گا، لیکن کوئی غلط اقدام اٹھانے کی صورت میں گوام جزیرہ بھی امریکہ کے ہاتھوں سے نکل کر چائنا یا شمالی کوریا کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اب جون ہیل نے چائنا کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے بارے میں دعویٰ کرتے ہوئے جو بائیڈن سرکار کی نیندیں مزید حرام کر دی ہے۔ جون ہیل نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شمالی کوریا نے چائنا کے ساتھ مل کر گوام جزیرے کا کچھ ایسا ہی بندوبست کر لیا ہے، جبکہ گوام جزیرہ تو شمالی کوریا کی بہت قریب ہے، جس کی وجہ سے شمالی کوریا کو گوام جزیرے پر کوئی بھی بڑی ہتھیار استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں، اور شمالی کوریا گوام جزیرے پر اپنا ہر ٹیکنالوجی بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ شمالی کوریا کبھی بھی اس موقع کو ضائع کرنے نہیں دے گا، کیونکہ ماضی میں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان تنازعات اتنے شدت اختیار کر چکے تھے کہ بعض اوقات جنگ چڑھنے تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو امریکہ نے چائنا کو چاروں اطراف سے گھیرنے کے لیے اس کی دشمن بھارت کی حمایت حاصل کر لی ہے، جس کے مقابلے میں چائنا نے امریکہ کی دشمن شمالی کوریا کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ لیکن چائنا نے امریکہ کے مقابلے میں بہت مضبوط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایک طرف چائنا نے امریکہ کی گوام جزیرے کو اپنی سرحدات سے اپنی ہتھیار کی رینج میں لایا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کی بہت قریبی دشمن اس شمالی کوریا کی حمایت حاصل کر لی ہے، جن کی ٹیکنالوجی بہت بڑے ہتھیار سے مالا مال بھی ہے، اور ان میں اپنی بازو کی طاقت پر امریکہ سے نمٹنے کے لیے جذبہ بھی ہے۔ تو امریکہ کے لیے دونوں اطراف سے اپنی زمین کا دفاع کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کی مدد کے لیے چائنا کے خلاف جنگ بھی لڑنا ممکن نہیں ہو سکے گا، اور اسی وجہ سے گوام جزیرے کا چائنا یا شمالی کوریا کے ہاتھوں میں چلے جانے کا خدشہ ہے۔ یہ الفاظ امریکن میزائل ڈیفنس سسٹم ایجنسی کی اپنے الفاظ ہے، جبکہ امریکہ نے چائنا کے خلاف ایک ایسا اتحادی چن لیا ہے جو اپنی زمینوں کو چائنا سے واپس آزاد کرانے کے لیے خود لڑنے کو تیار نہیں بلکہ امریکن افواج سے امیدیں لگا چکے ہیں
شمالی کوریا امریکہ کے خلاف جس طرح چائنا کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ہندوستانی افواج 10% بھی امریکن کی ساتھ نہیں دے سکتے۔ شمالی کوریا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس نے پہلے دن سے آج تک امریکہ کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ لیکن ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہونے کے باوجود چائنا سے اتنا خوف زدہ ہے کہ جب بھی ہندوستان اور چائنیز افواج کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تو ہندوستانی افواج کو نہ صرف چائنیز افواج کے ہاتھوں مار کھانے کا اذیت اٹھانا پڑا، بلکہ ان متنازع علاقوں کو بھی چھوڑ کر چائنا کے حوالے کرنے پڑے۔ لہٰذا امریکہ کے لیے چائنا کے خلاف جنگ لڑنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اکیلا اتنا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکے گا۔ جون ہیل نے ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ چائنا نے اس وقت جنگ کی تیاری کرتے ہوئے ایک اور میزائل تیار کرنے پر بہت تیزی سے کام شروع کیا ہے، جس کی رینج 5000 کلومیٹر ہے، جس کو گوام کیلر DF-26 کا نام دیا گیا ہے، اور چائنا کی طرف سے گوام کیلر DF-26 میزائلوں کو سینکڑوں کی تعداد میں تیار کرانے پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس کو کچھ ہی دنوں میں چائنا گوام جزیرے کو تباہ کرنے کے لیے منظر عام پر لانے والے ہیں، جن کی سیٹلائٹ امیجز تک امریکن ایڈمرل نے فراہم کی ہے، جو کہ ان کی دعووں کو سچ ثابت کرانے کی واضح ثبوت ہے۔ لیکن دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ نے ترکی پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنے دوغلے پن کو چھوڑ کر ہمارا ساتھ دے، کیونکہ ترکی اس وقت نیٹو اتحاد رکن ہونے کی وجہ سے امریکہ کا اتحادی بھی ہے۔ لیکن بائیڈن نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ ترکی اس وقت چائنا اور رشیا کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ دونوں ممالک چائنا اور رشیا اس وقت ہماری اتحادی افواج نیٹو کو ہر محاذ پر توڑنے میں لگے ہیں، لیکن ترکی نیٹو اتحاد کے حصہ ہونے کے باوجود چائنا اور رشیا سے تعلقات بہتر کرنے میں لگا ہے۔ رشیا اور یوکرائن جنگ میں بھی نیٹو اتحاد کو ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ ویسے تو امریکہ اس سے انکاری ہے کہ ہم نے یوکرائن میں رشیا کے خلاف کوئی نیٹو سرگرمی نہیں کی ہے، اور ہم نے یوکرائن کی مدد کے لیے ایک نیٹو فوجی بھی نہیں بھیجا ہے، لیکن رشیا مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نیٹو افواج بیس بدل کر بہت بڑی تعداد میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا رشیا یوکرائن پر جس طرح تیزی سے قبضہ کرنے جا رہا ہے، ایک سے ایک علاقے یوکرائن کے ہاتھوں سے رشیا کی قبضے میں چلے جا رہے ہیں، جس سے یہ واضح لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں رشیا یوکرائن کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف رشیا امریکہ کے خلاف چائنا کو بھی کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایک طرف یوکرائن اور رشیا جنگ میں امریکہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے، اور بہت جلد رشیا اور یوکرائن جنگ میں امریکہ کو شکست ہو جائے گا، اور دوسری طرف چائنا اور تائیوان کی تنازع پر بھی امریکہ کے پاس کچھ آئیڈیا نہیں کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ان دونوں خطوں میں جنگ چھیڑنے کا حربہ اسی امریکہ نے اپنی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن رشیا اور یوکرائن جنگ اور چائنا تائیوان جنگ امریکہ کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن جنگیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔